اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عقائد کی اہمیت کے بارے میں بحث کی تھی، اس کے ضمن میں تربیت کی تعریف کی اور یہ عرض کیا کہ تربیت کے اندر عقائد کی کتنی اہمیت ہے، اور پھر اس نقطے کو بیان کیا تھا کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے ویسے ویسے زمانے کی زبان بدلتی ہے، زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں، اور ایک کتاب کہ جو عقائد پر مشتمل ہو وہ اس وقت کارآمد شمار ہوتی ہے، اس وقت فائدہ دیتی ہے کہ جب اس میں بیان کردہ مطالب اسی زمانے کے تقاضے کے مطابق بیان کیے گئے ہوں۔ چونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے چیلنج سامنے آتے ہیں، نئے سوالات اٹھتے ہیں، نئے اعتراضات آتے ہیں، تو ان سب کو مد نظر رکھ کر عقائد کی کتاب کو تدوین کیا جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو مد نظر نہ رکھا جائے تو چاہے آپ کتاب کے اندر حقیقی اور درست عقائد ہی کو تدوین کیوں نہ کر دیں، وہ عقائد کبھی بھی پڑھنے والے کو قانع نہیں کر سکتے۔ آپ اگر بیان بھی کر دیں اس کو تو سننے والا قانع نہیں ہوگا، چونکہ ان عقائد کے ذریعے اس کے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب نہیں مل رہا۔ تو بہترین نصاب عقائد کے اندر وہی شمار ہوگا کہ جس کے اندر اسی زمانے میں موجود چیلنجوں کا جواب مل سکتا ہو۔ لہٰذا اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عقائدی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر ہم اسی ہی نقطے کو مد نظر رکھیں گے، اس کے اندر عقائد کو اس طریقے سے بیان کریں گے کہ اس کے ذریعے سننے والا، پڑھنے والا آسانی کے ساتھ اپنے زمانے کے مختلف شبہات، اعتراضات اور سوالوں کے جواب دے سکتا ہوگا۔ ایک اور کوشش جو کی گئی ہے اور کی جائے گی اس سلسلے میں وہ یہ کہ اس کی زبان کو سادہ اور سلیس رکھا جائے گا تاکہ ہر طبقے کے لیے قابل استفادہ ہو۔ ہاں، یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ بعض بحثیں ایسی آئیں گی بیچ میں کہ جس کو جتنا بھی آسان کر دیا جائے لیکن وہ پھر بھی ایک سطح تک عمیق رہتی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بہت ہی زیادہ توجہ کی، دقت کی اور مطالعے کی ضرورت ہوگی۔ اس کورس کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس کورس کے تمام مطالب اس زمانے کی مشہور ترین شخصیت جو کہ فلسفی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، علامہ طباطبائی کے افکار پر مشتمل ہے۔ محوریت اس شخصیت کو حاصل ہے۔ ہاں، جہاں پر بعض سوالوں کے جواب ان کے کلام میں نہیں ملتے، پھر کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان کے جو درجہ اول کے شاگرد ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آج تک عقائد کی کتابوں میں اور جتنے بھی کورس تدوین ہو چکے ہیں، جتنے بھی نصاب سامنے آئے ہیں، اس قسم کی خصوصیت کو نہیں رکھتے۔ اور ایک اور خصوصیت جو اس نصاب کے اندر شامل ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر جتنے بھی اہم ترین سوالات و اعتراضات جو کہ مغرب زمین کی طرف سے اسلام پر کیے جا رہے ہیں اور کیے گئے ہیں، ان کی طرف ناظر ہے۔ اس طریقے سے عقائد کو بیان کیا گیا ہے کہ طالب علم آسانی کے ساتھ ان سوالات کو جواب دے سکتا ہے، ان اعتراضات کا رد کر سکتا ہے۔
جیسا کہ پچھلے درس میں بعض مسائل کا نام بھی آپ کی خدمت میں لیا تھا، جیسا کہ تکامل کا نظریہ ہے، جیسا کہ بگ بینگ ہے، جو کہ آج کل ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اگرچہ یہ چیلنج بنتا نہیں ہے دین کے مقابلے میں، لیکن بہرحال ملحدین جو ہیں وہ اس کو بے عنوان چیلنج ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہماری بحث وہاں پہنچے گی تو اس کے متعلق توضیحات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عقائد کی بحث شروع کرنے سے پہلے یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ کیوں عقائد کے درس کو پڑھا جائے، کیوں عقائدی مسائل میں تحقیق کی جائے۔ ایک اہم سوال ہے، ہر انسان کے ذہن میں یہ اٹھ سکتا ہے، اٹھتا بھی ہے، بعض اوقات سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیوں ہم خدا کی جستجو کریں، کیوں ہم عقائد کے مسائل میں تحقیق کریں، کیا ضرورت ہے اس کی، کیا تأثیر ہے اس کے اندر تحقیق کرنے کی۔ اس کا جواب دینے کے لیے ایک مقدمے کو بیان کرتا ہوں جو نسبتاً طولانی ہے لیکن ایک بہترین جواب دینے کے لیے ضروری ہے۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ اگر آپ اور میں اور کوئی بھی انسان اپنے اندر اگر دقت کرے تو وہ اس بات کو وجدانی طور پر پائے گا کہ ہر انسان اپنا فعل اختیاری اس وقت انجام دیتا ہے کہ جب اس کو پتا ہو کہ اس فعل سے مجھے لذت و سعادت حاصل ہوگی۔ یعنی اختیاری افعال کا جو ملاک ہے وہ محور ہے، وہ لذت ہے، وہ سعادت ہے۔ اگر سعادت محسوس ہوئی فعل کے اندر کہ اس عمل کو انجام دینے سے مجھے سعادت نصیب ہوگی، مجھے لذت نصیب ہوگی، تو انسان اس فعل کو انجام دیتا ہے، وَإِلَّا اس فعل کو انجام نہیں دیتا اختیاری طور پر۔ یہ ہر کوئی انسان اپنی طرف اگر رجوع کرے تو وجدانی طور پر اس مطلب کو پائے گا۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے تمام اختیاری فعل لذت طلبی کی بنیاد پر ہیں اور اس سے انسان فرار نہیں کر سکتا۔ اپنے ہر فعل کو اگر اختیاری جو فعل ہے جو انسان اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیتا ہے اس پر اگر سوچنے بیٹھ جائے تو حتماً اس کو اس بات کا احساس ہوگا۔ حتیٰ اس جگہ بھی کہ جہاں پر انسان رضا خدا کے لیے فعل کو انجام دے رہا ہے وہاں بھی انسان سعادت کو مد نظر رکھے ہوئے ہے، اپنی لذت کو مد نظر رکھے ہوئے، اور حتیٰ اس مورد میں بھی کہ جہاں پر وہ کسی کو دیکھ کر اسی کے لیے فعل کو انجام دیتا ہے، ترس کھا کر انجام دیتا ہے، رحم کرتے ہوئے انجام دیتا ہے اور اسی کے لیے انجام دیتا ہے، اگرچہ اس فعل میں ظاہری طور پر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پایا جاتا اس فعل کے اندر اس انسان کے لیے کہ جو انجام دے رہا ہے، مثلا کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کو پیسے دے رہا ہے، تو ظاہری طور پہ اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، وہ تو اپنی جیب سے پیسہ دے رہا ہے اور پیسہ کم ہو رہا ہے اس کے پاس سے۔ لیکن اگر اس کو دقت کی جائے، اس کو تحلیل کیا جائے تو آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ انسان اس وجہ سے یہ فعل انجام دے رہا ہے کیونکہ اگر وہ اس فعل کو انجام نہ دیتا تو اس کو ضمیر ملامت کرتا، وہ چین سے نہ بیٹھ سکتا کہ ایک درد مند انسان کو دیکھا اور اس کی مدد بھی کر سکتا تھا اور اس نے مدد نہ کی تو بعد میں انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ انسان درد میں مبتلا رہتا ہے تو انسان مدد کر کے اپنے اس درد سے نجات پانا چاہتا ہے۔ اب جو بھی فعل ہے اس کی تحلیل کریں، آپ کو یہ نقطہ انتہائی واضح اور روشن طور پر ملے گا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ انسان کے تمام اختیاری فعل اس کی بنیاد لذت طلبی ہے، تو اب یہ مطلب سن کے کوئی بھی انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ لذت سے کیا مراد ہے، اور اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ بعض ایسے مکاتب فکر موجود ہیں کہ جو لذت طلبی پر
بنیاد رکھتے ہیں اپنے مطالب کی، لذت طلبی کی ترویج کر رہے ہیں، لیکن ان کی مراد جو لذت سے ہے وہ ہماری مراد نہیں ہے۔ وہ فقط لذت کو حسی دائرے کے اندر محدود کرتے ہیں، لیکن ہماری جو مراد ہے لذت سے وہ عام معنی کے اندر ہے، وسیع معنی کے اندر ہے، کہ اس کی وضاحت کروں گا۔ اگر فقط لفظ لذت کو دیکھا جائے تو یہ انتہائی واضح اور روشن چیز ہے، اس کی کوئی اصطلاحی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سادہ سی ہم تعریف اس کی یوں بیان کر سکتے ہیں کہ لذت جس سے انسان خوش ہوتا ہے، جس سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، وہ لذت ہے۔ لذیذ چیزیں اور لذت جو ہے وہ تقریباً خوشی لے کر آتی ہے۔ یہ ایک سادہ سی اس کی تعریف ہے۔ اصل بحث جو موجود ہے وہ ہے کہ لذت سے مراد کیا ہے آپ کی، کون سی لذت؟ جیسا کہ اشارہ کیا اس مطلب کی طرف، ہماری مراد اس لذت سے فقط لذت حسی نہیں ہے۔ لذت حسی سے کیا مراد؟ یعنی آپ حواس خمسہ کے ذریعے ایک چیز کی لذت کا احساس کرتے ہیں۔ مثلا لذیذ کھانا آپ کس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں؟ اپنے اس چکھنے کی حس کے ذریعے۔ جب آپ ایک خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو آپ کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور وہ آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک خوشبو کو جب سونگھتے ہیں تو آپ کو لذت کا احساس ہوتا ہے، اور وہ ناک کے ذریعے ہے۔ گرمی اور سردی کا احساس کر کے آپ لذت حاصل کرتے ہیں، وہ آپ کی لامسہ کے ذریعے ہے۔ مثلا آپ ہاتھ کے ذریعے یا بدن کے ذریعے جو ہے اس کو حس کرتے ہیں، لمس کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ لذت حسی ہے۔ مثلا ازدواج، حسی لذت انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے۔ لہذا بعض مغرب مفکرین بھی قائل ہیں کہ انسان کے افعال جو اختیاری ہیں ان کی بنیاد لذت طلبی کے اوپر ہے، اور انسان کو فعل انجام اس وقت دینا چاہیے جب اس کے اندر لذت ہو، اگر لذت نہ ہو تو اس فعل کو انجام نہ دیں۔ اخلاقی فعل اس وقت اخلاقی فعل کہلائے گا جب وہ لذت آور ہوگا، والا وہ اخلاقی نہیں ہوگا۔ اس قسم کی بحثیں آپ کو ملیں گی مغربی مفکرین کے اندر، لیکن جب آپ ان کی لذت کی تعریف کو دیکھتے ہیں، ان کے دائرہ کار کو اگر دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ بات واضح اور روشن طریقے سے معلوم ہوگی کہ ان کے نزدیک لذت محدود ہے حس کے اندر۔ لیکن ہماری مراد جو لذت سے ہے وہ لذت کا عام معنی ہے۔ اسلامی فلسفے میں لذت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک لذت حسی لذت ہے اور ایک لذت عقلی ہے۔ حسی لذت کی تو مثالیں دے دی، آپ بھی بہت ساری مثالیں حسی لذت کی اگر دقت کریں تو بنا سکتے ہیں اور ان کی طرف توجہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بعض ایسی لذتیں ہیں جو حواس خمسہ کے ذریعے درک نہیں ہوتی۔ مثلا محبت خدا کی لذت، معرفت خدا کو حاصل کر کے ایک لذت کا حاصل ہونا، والدین کی محبت، یہ جتنی بھی لذت ہے جو حاصل ہو رہی ہے یہ حسی نہیں ہے۔ نہ تو آنکھ کے ذریعے آپ محبت خدا کی لذت کو دیکھتے ہیں، نہ کان کے ذریعے محبت خدا کو جو ہے وہ سنتے ہیں اور لذت حاصل کرتے ہیں، نہ ہاتھ کے ذریعے، نہ ناک کے ذریعے، نہ منہ کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے وہ لذت جو محبت خدا کے اندر پائی جاتی ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ایک اور طریقے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ لذت لذت عقلی ہے۔ بس ہمارا جو مد نظر لذت کا معنی ہے وہ عام معنی ہے کہ جو لذت حسی کو بھی شامل ہے اور لذت عقلی کو بھی شامل ہے۔ ایک اور نقطہ کہ جو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے اس بحث کے اندر اور لذت کی بحث کے اندر، وہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز لذت آور ہو، اس کے اندر لذت پائی جاتی ہو، تو فوراً فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے انسان کو چونکہ اس کے اندر لذت پائی جاتی ہے، پس اس کی وجہ سے میں فعل کو انجام دوں۔
بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ تمام جوانب کو مد نظر رکھے، مقائسہ کرے مختلف صورتوں کا، اس کے ماضی، حال، مستقبل، ظاہر، باطن، فردی زندگی پر اس کا اثر، اجتماعی زندگی اور معاشرتی زندگی پر اس کا اثر، ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اگر محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر لذت پائی جاتی ہے، پھر وہ لذت شمار ہوگی ہماری اس بحث کے اندر، اور اس کی بنیاد پر پھر عمل کو انجام دیا جائے گا، اور وہ عمل پھر سعادت لے کر آئے گا۔ انسان اس عمل کے ذریعے سعادت حاصل کرے گا اور وہ لذت آور بھی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انسان فقط ایک جنبے کو، فردی زندگی کو مد نظر رکھ کر دیکھ رہا ہے کہ اس سے مجھے لذت و سعادت حاصل ہو رہی ہے، لیکن اس نے اپنی معاشرتی زندگی کے اعتبار سے مقایسہ نہیں کیا کہ اگر یہ فعل میں نے انجام دے دیا تو اس کا برا اثر تو نہیں پڑ رہا میری معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے اوپر یا نہیں، اگر یہ مقایسہ نہیں کیا، فقط اس کو مد نظر رکھ کر اس نے فعل انجام دے دیا اور بعد میں معاشرتی زندگی متاثر ہو گئی، تو کوئی بھی عاقل انسان اس کی تعریف نہیں کرے گا اور اس فعل کو عاقلانہ فعل قرار نہیں دیا جائے گا، اس فعل کو سعادت والا فعل شمار نہیں کیا جائے گا۔ بس دوسرا نقطہ جو ہمارا مد نظر ہے اس لذت کی بحث میں، وہ یہ کہ آپ جب بھی فعل کو انجام دینا چاہیں تو چونکہ وہ لذت محور ہے تو تمام جوانب کو مد نظر رکھے۔ اگر ایک کو بھی جانب کو بھی اگر مد نظر نہ رکھا اور فعل کو انجام دیا تو وہ سعادت واقعی نہیں عطا کرے گا۔ تیسری چیز کہ جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے ہمارے اس بحث کے اندر، وہ یہ کہ لذت برتر مد نظر ہے ہماری، یعنی ہمارے پاس اگر دو قسم کی لذتیں موجود ہوں، ایک ایسی لذت ہو کہ جو واقعاً ہے تو لذت لیکن اس کا ٹائم معین ہے، یہ محدود ہے زمانی طور پر، اور دوسری طرف ایک ایسی لذت موجود ہے کہ جو زمانے کے اندر محدود نہیں ہے بلکہ دائمی ہے۔ ایک طرف لذت لامتناہی موجود ہے اور ایک طرف لذت محدود موجود ہے۔ اگر انسان لذت حاصل کرنے کی وجہ سے ایک فعل کو انجام دینا چاہ رہا ہے تو کس لذت کو مد نظر رکھے؟ عاقل انسان کس لذت کو مد نظر رکھے گا؟ آیا دائمی لذت کو مد نظر رکھے گا یا محدود لذت کو مد نظر رکھے گا؟ ظاہری سی بات ہے، ہر عاقل انسان یہ کہے گا کہ میں دائمی لذت کو مد نظر رکھوں۔ مثلا اگر آپ ایک بچے کو بھی یہ کہیں کہ اگر تم نے 3 گھنٹے مطالعہ نہ کیا تب بھی میں تمہیں انعام دوں گا، لیکن وہ انعام جو ہے وہ مثلا ایک محدود لیول کا ہے، مثلا 10 روپے آپ کو دوں گا، مثلا ایک چھوٹا سا کھلونا آپ کو پھر بھی میں دے دوں گا چونکہ آپ ایک اچھے بچے ہو۔ لیکن اگر آپ 3 گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں تو میں اس کے بدلے میں آپ کو 1 مہینے تک پارک لے کر جاؤں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹا بچہ کس کو انتخاب کرے گا؟ اس 10 روپے لینے کا انتخاب کرے گا اور مطالعہ نہ کرے، یا نہ بلکہ مطالعے کی زحمت کو قبول کر کے 1 مہینہ پارک جانے کو قبول کرے گا؟ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی ایک لمبی مدت والی لذت کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض زحمتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ بس لذت میں تیسرا جو نقطہ ضروری ہے اس بحث کے اندر مد نظر رکھا جائے وہ یہ ہے کہ لذت برتر مد نظر ہے۔ بس جب ہم نے یہ کہا کہ انسان کے اختیاری فعل کا محور لذت ہے، لذت طلبی کی بنیاد پر افعال اختیاری رکھے گئے ہیں اور انسان اسی کی وجہ سے افعال کو انجام دیتا ہے، تو کون سی لذت؟
اب مطلب آپ کے لیے واضح ہو چکا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ لذت کے جو عام معنی میں ہو، لذت حسی اور لذت عقلی، لذت کو تمام جوانب کے اعتبار سے دیکھا جائے، فردی زندگی، اجتماعی زندگی، اس کو زمانے کے اعتبار سے، اپنے مستقبل کے اعتبار سے، اپنے حال کے اعتبار سے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر، اس کے ظاہر و باطن کو دیکھ کر جو ہے وہ مقایسہ کیا جائے اور پھر انتخاب کیا جائے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اور تیسرا لذت برتر، جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اس قسم کی لذت کی بنیاد پر عمل کو انجام دیا جائے گا، یہ عمل اب کیا ہوگا؟ اس کے لیے سعادت لے کر آئے گا، جو کہ لذت اپنے اندر رکھتا ہے۔ چونکہ لذت میں اگر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو اسی کو سعادت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں لذت اور سعادت کو ایک ساتھ استعمال کر رہا ہوں۔ انسان لذت طلب ہے، سعادت کے پیچھے ہے، ہر فعل میں سعادت چاہتا ہے، ہر فعل میں لذت کے پیچھے ہے۔ لیکن عاقل انسان وہ ہے کہ جو لذت کے اندر ان تین نکات کو مد نظر رکھ کر فعل کو انجام دے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ یہ انسان عاقل انسان ہے اور اس کا عمل اس کو سعادت تک پہنچائے گا۔ بس یہ جو میں نے عرض کیا کہ تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، دیندار ہوں یا دیندار نہ ہوں، تمام کے تمام شرائط کے اندر سعادت اور خوشبختی کے پیچھے ہیں۔ اور انبیاء بھی اسی سعادت کو دلوانے کے لیے آئے ہیں۔ پس تمام انسان، چاہے وہ دیندار ہو یا دیندار نہ ہو، چاہے وہ خدا اور قیامت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کوئی بھی حالت ہو اس کی، ہر انسان لذت اور خوشبختی چاہتا ہے، سعادت اور خوشبختی چاہتا ہے۔ فقط فرق یہ ہے انسان کے جو دیندار ہے اور اس انسان کے درمیان کے جو دیندار نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ جو خدا اور قیامت کا قائل ہے وہ سعادت واقعی کو خدا کے راستے میں مانتا ہے، وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ سعادت واقعی اس وقت حاصل ہوگی کہ جب رضا الہی حاصل ہو، جب محبت الہی حاصل ہو۔ لیکن جو خدا کا قائل نہیں ہے، جو قیامت کا قائل نہیں ہے، جو دیندار نہیں ہے، اس نے سعادت کو کس کے اندر شمار کیا ہے؟ انہی مادی لذتوں کے اندر کہ جو اس کے سامنے موجود ہیں۔ چونکہ وہ اس مادے سے ہٹ کر کسی چیز کا قائل نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی، پس وہ حسی لذت پر اکتفا کر لیتا ہے۔ پس مشترک ہے تمام انسان اس بات میں کہ ہر کوئی سعادت چاہتا ہے، خوشبختی چاہتا ہے، لذت کے پیچھے ہے، لیکن فرق اس بات میں ہے کہ ایک لذت مادی کو سعادت واقعی سمجھتا ہے اور دوسرا راہ خدا میں محبت خدا کو اور رضا خدا کو سعادت واقعی سمجھتا ہے۔ اور انبیاء بھی انسان کو اسی سعادت کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ انسان کو یہ کہیں کہ تم بدبخت ہو جاؤ، تم تمام حسی لذتوں کو چھوڑ دو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم فقط جو ہے وہ عبادت کرو اور اس قسم کی چیزیں کہ جو بعض اوقات منحرفین کہ جو عرفان کے اندر منحرف ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں انبیاء کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ انبیاء سعادت واقعی کی طرف توجہ دلانے کے لیے آئے ہیں۔ انسان سعادت کو فطرتی طور پر چاہتا تو ہے، لذت کے پیچھے تو ہے واقعی طور پر، لیکن انبیاء اس ٹریک کو سیدھا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس پر چل کر انسان کو سعادت واقعی و لذت حقیقی حاصل ہونی ہے۔ کہ اس کے اندر مزید مطالب موجود ہیں کہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔